ایک पुजारी نے اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، اور جاہل لوگوں نے پیسے دے کر جنت کی ٹکٹیں حاصل کرنا شروع کر دی۔ ایک عقل مند شخص ان لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ पुजारी جنت آپ کو پکی کروا سکے۔ اس کے لیے تو اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، ان ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اس کی بات وہ نہیں مان رہے تھے، اور مسلسل وہ اپنی جہالت کا شکار ہوتے ہوئے پیسے لٹا رہے تھے اور جنت کے ٹکٹ حاصل کر رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو وہ خود اس पुजारी کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے جہنم کی ٹکٹ چاہیے۔ اس نے کہا جتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جہنم کی ٹکٹ چاہیے۔ اب पुजारी جو تھا وہ پہلے سوچ میں پڑا، پھر اس نے لالچ میں آ کر کہا کہ اب جہنم کے ٹکٹ بھی بکا کریں گے، مجھے کیا ہے، میرے پاس تو دولت ہی آ رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں۔ اس شخص نے اس पुजारी کو 3 سکے دیے اس جہنم کی ٹکٹ کے عوض۔ جب وہ سکے ادا کر چکا اور ٹکٹ لے چکا تو पुजारी سے کہا کہ اب مجھے جہنم کی دستاویز بھی دو۔ اس पुजारी نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کاغذ پر لکھا جہنم کی دستاویز اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ عقل مند شخص وہ دستاویز لے کر اس شہر کے چوک میں اس نے اعلان کروایا کہ میرے پاس جہنم کی ملکیت ہے، جہنم کا مالک اب میں ہوں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اس لیے آپ کو جنت کے ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک عقل مند انسان نے لوگوں کو کس طرح جہالت سے جگایا۔ اگر انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ٹھگا جا رہا ہے، اگر انسان اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے اور گمراہیوں کی پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے، تو ایک عقل مند انسان ایسے ہی ان کو ان گہرائیوں سے نکالتا ہے جس طرح اس عقل مند نے ان لوگوں کو بتایا اور پھر ان کی بات سمجھ میں آئی۔ اصل میں جو جہالت ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو علم ہے اس کی جو روشنی ہے یہ ہر جگہ ہر چیز کو منور کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ جنت کا لالچ دے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جہنم سے ڈرا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو ان دین کے ٹھیکیداروں سے، ایسے पुजारियों سے، ایسے پادریوں سے انسان کو بچنا چاہیے جو انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں اور اپنے خزانے بھر رہے ہیں۔ اگر انسان خود سوچے اور تحقیق کرے تو وہ جو تحقیق کے بعد سچائی کی تلاش جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ سچائی کو پا سکتا ہے۔